بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اتیت الذین، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، بکل آیت ہر آیت ہر نشانی، ما تبعو تو وہ اتباع نہ کریں گے، قبلتک تمہارے قبلہ کی، وما انت بتابع اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضهم بتابع اور نہ ان کا بعض پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض بعض کے قبلہ کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم بعد اس علم کے کہ جو آپ کے پاس آیا، إِنَّكَ إِذًا اس وقت بے شک آپ اس وقت لمن الظالمین ہوں گے بے انصاف لوگوں میں سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ ان کا آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کرنا، اہل کتاب کا آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کرنا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہیں، بلکہ محض بغض اور عناد کی وجہ سے ہے۔ لہذا آپ ہر قسم کی نشانی اور دلیل لے آئیں تو وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کے پاس آپ ہر قسم کی دلیل اور نشانی لے آئیں، وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر بغض و عناد ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا، کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ وما انت بتابع قبلتہم یعنی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا اور کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ اہل کتاب بالکل نا امید ہو جائیں اور ان کی یہ امید ختم ہو جائے کہ کبھی آپ دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ تاکہ اہل کتاب بالکل نا امید ہو جائیں اور اس امید میں باقی نہ رہیں کہ کبھی آپ کا قبلہ اب بیت المقدس ہو جائے گا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے ما انت بتابع قبلتہم کا سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا قبلہ ایک ہے، جبکہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قبلہ الگ الگ ہے، تو بظاہر تعارض ہے۔ سوال ہوتا ہے ما انت بتابع قبلتہم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا قبلہ ایک ہے، اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قبلہ الگ الگ ہے، تو بظاہر تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کا قبلہ الگ الگ ہی ہے، لیکن چونکہ باطل ہونے میں سب برابر ہیں، اسی وجہ سے فرمایا وما انت بتابع قبلتہم آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ ان کا قبلہ الگ الگ ہے، لیکن چونکہ باطل ہونے میں سب برابر ہیں، اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، یہاں پر قبلتہم کا لفظ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ان کا بعض کے قبلہ کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، جبکہ نصارہ کا قبلہ بجانب مشرق ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض وہ بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ مشرق کی جانب ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کا قبلہ متعین ہو گیا کہ اب بیت اللہ ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ جب آپ کے پاس علم آ گیا اور آپ کا قبلہ متعین ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ آپ ظالم لوگوں میں سے، بے انصاف لوگوں میں سے ہوں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواہشات کی پیروی کریں، تو پھر کیسے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ؟ سوال ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواہشات کی پیروی کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ؟ جواب یہ ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ کی دونوں جانبوں کا صادق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے بوڑھا کہے اگر میں جوان ہو جاؤں تو میں یہ کام کروں گا، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ بوڑھا جو ہے کبھی جوان بھی ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور قضیہ شرطیہ میں دونوں جانبوں کا صادق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی بوڑھا کہے
اگر میں جوان ہو جاؤں تو میں فلاں کام کروں گا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کبھی جوان بھی ہو جائے گا۔ باقی جب یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں، اس کے باوجود جب یہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اس سے یہ لازم، تو یہ امت کو تنبیہ ہے، یہ امت کو تنبیہ ہے کہ وہ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ، وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بیٹا جو اپنے گھر میں پیدا ہوا اور پھر بڑا ہوا وہ مخفی نہیں ہوتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مخفی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار صرف تعصب کی بنا پر ہے۔ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بیٹا جو اپنے گھر میں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہوا وہ مخفی نہیں ہوتا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب سے مخفی نہیں ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار صرف تعصب کی بنا پر ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کما یعرفون ابناہم، ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹیوں کو جانتے ہیں۔ بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا کیوں نہیں؟ سوال ہوتا ہے، فرمایا کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جیسا کہ اپنے بیٹیوں کو جانتے ہیں، تو بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیٹے باپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور باپ سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ابناہم فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ بیٹے باپ کے زیادہ قریب اور مانوس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ابناہم فرمایا۔ پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کما یعرفون ابناءہم، یہ کیوں نہیں فرمایا کما یعرفون انفسہم، جیسا کہ اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ یہ فرمایا کما یعرفون ابناءہم، یہ کیوں نہیں فرمایا کما یعرفون انفسہم، جیسا کہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اپنا آپ انسان کو یاد نہیں رہتا، مثلا بچپن کا زمانہ انسان عام طور پر بھول جاتا ہے، جبکہ بیٹے کی پوری زندگی سامنے ہوتی ہے، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اسی وجہ سے ابناہم فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپ یاد نہیں رہتا، مثلا بچپن کا زمانہ انسان بھول جاتا ہے، جبکہ بیٹے کی ساری زندگی سامنے ہوتی ہے، اسی وجہ سے فرمایا کما یعرفون ابناءہم۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی قبلتین ہونا وہ لوگ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی قبلتین ہونا جانتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میں یعلمون متعدی ہے جو مفعول کو چاہتا ہے، جبکہ یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے۔ یعلمون فعل متعدی ہے جو کہ مفعول کو چاہتا ہے، جبکہ یہاں پر یعلمون کا مفعول نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ متعدی بمنزلہ لازم کے ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ حق کو چھپانا انتہائی قبیح حرکت ہے۔ جواب یہ ہے کہ یعلمون فعل متعدی بمنزلہ فعل لازم کے ہے جو مفعول کو نہیں چاہتا، اور اس کو بمنزلہ فعل لازم کے کرنا تنبیہ ہے کہ حق کو چھپانا انتہائی قبیح ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مفعول محذوف ہے، اصل میں ہے یعلمون عقاب الکتمان، وہ جانتے ہیں چھپانے کے عذاب کو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مفعول محذوف ہے، اصل میں تھا یعلمون عقاب الکتمان، وہ جانتے ہیں چھپانے کے عذاب کو۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن، پس آپ ہرگز مت ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔
الحق من ربک، الحق مبتدا ہے اور من ربک اس کی خبر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے ثابت ہے، جس پر اہل کتاب ہیں وہ حق نہیں، وہ باطل ہے۔ الحق مبتدا ہے، من ربک اس کی خبر ہے، مطلب یہ ہے کہ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی جانب سے ثابت ہے، جس پر اہل کتاب ہیں وہ حق نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ ان لوگوں میں سے مت ہوں جو شک میں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے یا نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین مطلب ہے آپ ان لوگوں میں سے مت ہوں جو شک میں ہیں کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے حق ہے یا حق نہیں ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہو سکتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیوں کیا گیا فلا تکونن من الممترین؟ سوال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ نہیں کیوں کہ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ امت کو تنبیہ ہے، مراد امت ہے کہ اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، تم لوگ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ جواب یہ ہے کہ فلا تکونن من الممترین، یہ امت کو تنبیہ ہے کہ امت شک میں نہ پڑے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ نہیں تو اختیاری فعل سے کی جاتی ہے جبکہ شک غیر اختیاری فعل ہے، پھر کیسے فرمایا فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہو؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں اختیاری فعل سے کی جاتی ہے جبکہ شک غیر اختیاری فعل ہے، پھر کیسے فرمایا فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا حق ہے کہ جس میں صاحب نظر کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ حق ایسا ہے کہ جس میں صاحب نظر کے لیے، صاحب بصیرت کے لیے شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کو شک نہیں ہے، ان لوگوں کی صحبت سے بچیں کہ جو اس میں شک کرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کو شک نہیں ہے، ان لوگوں کی صحبت سے بچیں کہ جو اس میں شک کرتے ہیں۔